اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ ان حادثات سے کیسے بچ سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ دوستو، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال جہازوں کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے اور ان میں سے کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں موجود مسافر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تاہم زیادہ تر طیارے زمین پر گر کر مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور فضا میں ہونے اور زمین پر گرنے کے سبب طیارہ حادثہ کسی ٹریفک حادثے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور اس میں بچنے کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ہوائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز میں کوئی ہنگامی صورتحال پیش آنے کی صورت میں کچھ حفاظتی اقدامات اپنا کر اپنی زندگی بچانے کا امکان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے آپ بھی جانیے کہ وہ حفاظتی اقدامات کیا ہیں۔ تو کیا طیارے میں کوئی محفوظ سیٹ ہے؟ تو دوستو، لندن کی یونیورسٹی نے 2011 میں پہنچ کے تاروں کے اصول کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق اگر آپ ایمرجنسی ایگزٹ کے نزدیک 5 کے تاروں میں موجود کسی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کسی حادثے کی صورت میں آپ کے بچنے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تاہم امریکی آپریشن کے ماہرین نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور امریکہ کے وفاقی ہوا بازی کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ان ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز میں کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں کی جا سکتی۔ کسی حادثے کی صورت میں تمام مسافروں اور عملے کو یکساں خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بچنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ جہاز کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایمرجنسی ایگزٹ کے قریب آگ بھڑک اٹھی ہے تو ظاہر ہے اس سب سے زیادہ خطرہ وہی افراد ہوں گے جو اس ایگزٹ کے نزدیک بیٹھے ہیں۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثے کی صورت میں جہاز کا حادثہ مختلف انداز سے متاثر ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا بالکل ناممکن ہے کہ جہاز کی کوئی سیٹ بالکل محفوظ ہے اور جہاز کی اڑان بننے سے پہلے بتائی جانے والی حفاظتی اقدامات یقیناً آپ کو بوریت کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر آپ انہیں غور سے سنیں اور غور سے یاد رکھیں تو کسی ہنگامی صورتحال میں بھی یہی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ سیفٹی پیغام کو پڑھیں اور آپ کی آگے کی سیٹ کی جیب میں ایک کارڈ رکھا ہے، اسے کھول کر پڑھیے اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے اور جہاز میں موجود آلات و سہولیات کیسے آپ کی جان بچا سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے وہ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ بعض اوقات جہاز پر معمولی سے لگنے والا جھٹکا آپ کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ آرام کی حالت میں بیٹھے ہیں تو آپ آگے کی سیٹ سے ٹکرا کر زخمی ہو سکتے ہیں یا آپ کے سامنے رکھا سامان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہنگامی صورتحال میں آپ کے پاس صرف چند سیکنڈ ہوتے ہیں جن میں آپ خود کو ہر ممکن حد تک محفوظ پوزیشن میں لانا ہوتا ہے۔ اس کا علم آپ کو دیے گئے ایک حفاظتی کارڈ میں درج ہوتا ہے۔ دوستو، ممکن ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے اور پڑھ کر اسے یقیناً سمجھا جائے۔ دوستو، ایمرجنسی ایگزٹ میں دیکھیے اور جہاز میں داخل ہوں، سب سے پہلے ایمرجنسی راستوں کو دیکھیں اور انہیں ذہن نشین کر لیں۔ اکثر ہنگامی صورتحال میں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ ایمرجنسی گیٹ کے قریب ہونے کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، انتظار مت کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز کے کسی حادثے کا شکار ہونے کی صورت میں آپ کے پاس جہاز سے نکلنے کے لیے صرف 90 سیکنڈ ہوتے ہیں؟ دوستو، یقیناً اگر آپ کی زندگی زیادہ لکھی ہو تو آپ انہی 90 سیکنڈ کے اندر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اور دوستو، لینڈنگ اور ٹیک آف کے درمیان الرٹ رہیں۔ اور دوستو، جہاز کے اکثر حادثے زمین پر اترنے اور زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے کے دوران پیش آتے ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور آپ کو سیفٹی کارڈ پر لکھی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، ان دونوں موقعوں پر آپ اپنی تمام چیزیں یعنی کھانے والی چیزیں، موبائل، انٹرنیٹ، آپ کی کتاب، آپ کا تمام سامان اپنے بیگ میں رکھیں۔ اگر آپ نے سارا سفر سوتے ہوئے گزارا ہے تو یہ تب بھی ضروری ہے کہ لینڈنگ سے پہلے جاگ جائیں۔ دوستو، ہاں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ خراب ریکارڈ والی ایئر لائن سے پرہیز کریں، کیونکہ بعض ایئر لائن کا سیفٹی کارڈ بہت ہی پورا ہوتا ہے جو کہ ناگہانی حادثہ تو کبھی بھی کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور دوستو، کچھ ایئر لائن اپنی جانب سے مسافروں کو محفوظ فراہم کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے اور فضائی سفر کے لیے بھی ہمیشہ ایسی ہی ایئر لائن کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا سیفٹی ریکارڈ اچھا ہو، کیونکہ سیفٹی ریکارڈ میں تمام موجود سیفٹی کے لیے چیزیں لکھی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ ان پر عمل کر کے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے برعکس ایئر لائنز جن کے طیاروں میں اس خرابی کی اطلاعات سامنے آتی ہوں تو کوشش کی جائے کہ ان میں سفر نہ کیا جائے، ان سے گریز ہی کیا جائے، کیونکہ دوستو، زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات پڑھ کر اس سے آگاہ ہو سکیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔